الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سورہ تغابن کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. پہلے ہم اس کے افعال کے معنی دیکھ لیتے ہیں. افعال میں آتا ہے یسبحو، پہلے بھی آ چکا، کافی دفعہ پاکی بولتا ہے، تسبیح پاکی بولتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے وہ، اٹ گلوریفائز. خدا کا پیدا کیا اس نے، ہی کریٹڈ. تعملون کام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تم سب، یو ڈو. صورا تصویر بنائی اس نے، ہی فارمڈ. یعلم جانتا ہے وہ، ہی نوز. تسرون چھپاتے ہو تم سب، یو کنسیل. تعلنون ظاہر کرتے ہو تم سب، یو ڈکلیئر. لم یاتی نہ آئی وہ، اٹ ہیز ناٹ کم. ذاقو چکھا انہوں نے، دے ٹیسٹڈ. کانت تھی وہ، ہیڈ. تاتی لاتی ہے وہ، کم ٹو. قالو بولے یا کہا انہوں نے، دے سیڈ. یہدون ہدایت سے ہے، راہ بتائیں گے وہ سب. دے ول گائیڈ. کفروا کافر ہوئے وہ سب، دے ڈس بلیو. تولو پھر جانا ہوتا ہے، اور پھر گئے وہ سب، دے ٹرنڈ اوے. استغنا بے نیازی کا کام کیا، یعنی بے نیازی کا کام کیا اس نے، ہی کین ڈو وداؤٹ دیم. زعما گمان کیا اس نے، ہی کلیم. لن یبعثوا ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے وہ سب، they will never be raised. قل تم فرماؤ سے، لتبعثن تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. اوپر کیا تھا، لن یبعثوا ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، اور یہاں لتبعثن تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے. تو یہاں لن داخل تھا جو نفی کا میننگ دیتا تھا. surely you will be raised. لَتُنَبَّئُنَّ تمہیں جتا دیے جائیں گے، یہ نبا خبر سے ہے، تمہیں بتا دیا جائے گا. surely you will be informed تمہیں جو اس چیز کے بارے میں یقیناً بتا دیا جائے گا. علم تم عمل کیے تم نے، you did. آمنو ایمان لے آؤ تم، you believe. انزلنا ہم نے اتارا، we have sent down. یجمعو اکٹھا کرے گا وہ، he will assemble. یؤمنو ایمان لائے وہ، they believe. یکفر اتار دے گا مٹا دے گا وہ، he will remove. یدخل لے جائے گا وہ، ہو اسے، he will admit him. تجری بہیں وہ یعنی بہتی ہیں، دے فلو جیسے نہریں بہتی ہیں. کذبوا جٹلایا انہوں نے، دے ڈینائیڈ. بے سا کیا ہی برا ہے. اب اس کے بعد اسما آگے، کل ہر یا تمام کے لیے آتا ہے، ایوری. قدیر قادر، آل پاورفل، الملک ملک، ڈومینون. الحمد تعریف، پریز. بصیر دیکھنے والا، الحق حق، ٹروتھ. احسن اچھی، گڈ. سورا صورتیں، فارمز. المسیر پھرنا، ریٹرن. ذات کس کے لیے آتا ہے، والی کی. وٹ. الصدور دلوں کے لیے آتا ہے، بیسٹ. نبأ خبر، نیوز. وبال وبال ہوتا ہے عذاب کے لیے آتا ہے، بیڈ کنسیکوینس. امری کام، افیئرز. علیم دردناک، پینفل. البینات روشن دلیلیں، کلیئر پروفس. غنی بے نیاز، سیلف سفیشینٹ. حمید خوبیوں سرا، خوبیاں والا. پریز وردی، بلا کیوں نہیں. یس. یسیر آسان،
ایزی، التغابن ہار والوں کی ہار کھلنے کا وقت، میوچل لاس اینڈ گین، تغابن کہتے ہیں جس میں کیا ہے لاس اور گین ہوتا ہے، ہار والوں کی ہار کھلنے کا وقت ہوتا ہے، صالحن اچھا کام، سیئات برائیاں، مس ڈیڈ، جنات باغ گارڈنز، تحت نیچے، انڈرنیتھ، الانہار نہریں ریورز، خالدین اس میں رہیں گے ہمیشہ، ابائڈنگ ابدا ہمیشہ فور ایور، الفوز کامیابی، العظیم بڑی کامیابی گریٹ، الاصحاب والے کمپینین، المسیر انجام ڈیسٹینیشن۔ یہ تھے اس کے کیا ورڈ میننگ جو ہم نے دیکھے پہلے رکوع کے۔ اب ہم آتے ہیں سایہ مبارکہ کے جو ہے وہ مضامین کی طرف۔ تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں عقائد سے متعلق امور بیان کیے گئے، نیز اس سورت میں یہ مضامین اور کیا بیان ہوئے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئیں جو اس کے علم، قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے بشر ہونے کی وجہ سے جٹلانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے کفار کو ڈرایا گیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ انہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے، التغابن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہوگی۔ یہ بتایا گیا کہ ہر مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ یہ خبر دی گئی کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے وہ تمہارے دشمن ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں، ان سے احتیاط کرو۔ سورت کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے، بخل اور لالچ سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے نیک لوگوں کو دگنے اجر کی بشارت دی گئی۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ مضامین تھے جو بیان کیے گئے۔ اب آتے ہیں آیات کے جو ہے وہ ترجمے کی طرف۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح پاکی بیان کرتا ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، للہ اللہ کی، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف ہے، سب تعریف ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ جو ہے ان آیات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو کیا ہے بیان کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہر جگہ جو ہے آسمان و زمین ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ بادشاہت اسی کی ہے، تعریف سب اسی کی کرتے ہیں، پاکی صاحب اسی کی بولتے ہیں، اور کیا ہے وہ ہر چیز پر قادر، اور کسی معنی اور رکاوٹ کے بغیر جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری آیت میں فرمایا وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وہی اللہ ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، وَمِنْكُمْ كَافِرٌ اور تم میں سے کافر، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے اور کوئی مسلمان ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ وہی اللہ ہے اپنی صفات بیان کی جس نے تمہیں پیدا کر کے عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان فرمایا، اور اس کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اس کے شکر گزار ہوتے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مسلمان ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کافر کے کفر اور مومن کے ایمان کو جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔
پھر کیا فرمایا؟ خلق السماوات، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، فصورا، اور صورت بنائی اس نے، کم تمہاری صورتیں بنائی، وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بڑی اچھی جو ہے تمہاری صورتیں بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف کیا لوٹنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین حق کے ساتھ بنائے، جن میں ہزاروں جو ہے وہ کیا دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو دیگر مخلوق کے مقابلے میں تمہاری اچھی صورت بنائی۔ اس احسان کے شکریے میں تم پر لازم ہے کہ اپنی سیرت بھی اچھی رکھو، اور قیامت کے دن تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، مسیر لوٹنا ہے، تو تم اپنے باطن کو اچھا کر لو تاکہ عذاب کے ذریعے تمہارے ظاہر کو مسخ نہ کر دیا جائے۔ تو انسانی صورت بہترین صورت ہے، اسے بگاڑنا حرام ہے، اس لیے جو ہے بہترین صورت پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، ویعلم، اور جانتا ہے ما تسرون، جو تم جو ہے وہ ظاہر چھپاتے ہو، تسرون سر سے ہے چھپانا، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ، اللہ تعالیٰ، علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، ذات والی، صدور دل والی یا دل کی بات کو بھی کیا ہے وہ جانتا ہے، یعنی جو باتیں دلوں میں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہماری نیتیں، دلی ارادے، اعمال کو بھی جانتا ہے، ظاہر اور پوشیدہ کاموں سے بھی خبردار ہے، حتیٰ کہ جو چیزیں صرف خیال میں رہیں اور کبھی ان کا ظہور نہ ہو ان کی بھی خبر رکھتا ہے۔ لہذا ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے۔ پھر ارشاد فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، الم کیا نہیں، یاتی آئیکم تمہارے پاس، نبأ خبر، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من قبل تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا جو کافر ہوئے، کیا ان کی خبر تمہیں نہیں پہنچی؟ فذاقوا وبال امرہ، اور چکھ لیا، چکھ لیا انہوں نے اپنے کام کا انجام، وبال کیا ہوتا ہے؟ انجام، وبال، اس کو انہوں نے چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس میں جو ہے کفار مکہ سے خطاب فرما کر کہا کہ اے کافرو، کیا تمہیں گزری ہوئی ان امتوں کے احوال معلوم نہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، دنیا میں اپنے کفر کی سزا پائی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے جو ہے تاریخ کا مطالعہ کر کے تم یہ چیز جانتے ہو اور پھر خود بھی اسی روش پہ چل رہے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اب انہیں عذاب کیوں ملا اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں کیوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حجت ان پہ پوری کر دی، ان میں رسول بھیجے جو روشن نشانیاں لے کے آئے، لیکن انہوں نے ان کی پیروی نہیں کی۔ تو ذالکہ یہ کیوں تھا، بِأَنَّهُمْ، بے شک وہ، کانت تاتیہم آئے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن نشانیاں لے کر۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح بشر ہے، ہم ان کی بات کیوں مانے؟ تو فقالو، اور کہا انہوں نے، آپ بشرون، کیا ایک بشر، ایک آدمی، یہدوننا ہدایت دے گا ہمیں، کیا ایک آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ یہ آدمی، فکفروا، پس انکار کیا انہوں نے، وتولوا، اور منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ نے بے پرواہی فرمائی، اللہ نے بھی ان سے کیا مستغنی ہو گیا، بے پرواہی فرمائی، واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے، یعنی اس سے ان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اللہ کی ضرورت تھی، اللہ کی رضا کی ضرورت تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی جو ہے وہ احکامات کو نہیں مانا، ان کے رسولوں کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کیا کیا، منہ موڑ لیا۔
تو سابقہ کافروں پر یہ دنیا کے عذاب اس لیے آئے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے اور معجزے دکھاتے جن سے ان کی حقانیت روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی، تو وہ کہتے کیا آدمی بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے رسولوں کا انکار کر کے کفر کیا اور ایمان لانے سے پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہی ان کے ایمان اور ان کی طاعت و عبادت سے بے پرواہ ہے، کیونکہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے اور اپنے تمام افعال میں حمد کے لائق ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے کفر کیا اور کسی طرح ایمان نہ لائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں ان پر عذاب نازل ہوا اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ کافروں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا، یہ ان کی بے عقلی اور نافہمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا جبکہ پتھروں کو خدا تسلیم کر لیا۔ برابری کا دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو بشر کہنا کفر ہے۔ یاد رہے کہ عام محاورے میں یعنی بے ادبی کے انداز میں انبیاء کو بشر کہہ کر پکارنا حرام ہے اور یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور عام انداز میں جو ہے وہ انبیاء کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ بشر ہے اور تحقیراً جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ کیا ہے اعلیٰ عرفہ بشر ہیں۔ زعم الذین کفروا، اور گمان کیا وہ جنہوں نے کفر کیا، ان یبعثوا، کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل آپ فرما دیجئے بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّی، اور میرا رب، لَتُبْعَثُنَّ، ضرور تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ پھر لَتُنَبَّؤُنَّ، تمہیں جتا دے گا، تمہیں بتا دے گا، خبر دے دے گا، بِمَا عَلِمْتُمْ، جو عملتم، جو تم نے عمل کیے ان سب کے بارے میں بتائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری کے اعمال بتا دینا یہ اللہ پہ کیا ہے بہت بھاری ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے۔ تو ہم ان کے گمان کو رد کرتے ہوئے ان سے فرما دیں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم قیامت کے دن ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے تاکہ تم سے حساب لیا جائے اور تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جائے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا، اعمال کا حساب لینا اور ان کی جزا دینا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کیونکہ اس کی قدرت کامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا فآمنوا، بس ایمان لے آؤ تم باللہ اللہ پر، ورسول، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، جاننے والا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول۔ اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی جو خبر دی گئی اس کا اعتراف کرنا، چونکہ ایمان لانے پر ابھارنا ہے اس لیے یہاں آیت میں ایمان لانے کا فرمایا گیا۔ اور بعض مفسرین نے فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی امتوں کا حال اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کا حال بیان کرنے کے بعد یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے کافرو، جب تم نے ان کا حال اور انجام جان لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تاکہ تم پر وہ عذاب نازل نہ ہو جو سابقہ کافروں پر نازل ہوا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ تو اس آیت میں نور سے مراد قرآن شریف ہے، کیونکہ اس کی بدولت گمراہیوں کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور ہدایت و گمراہی جو ہے ہدایت بالکل کیا ہے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اس دن کے بارے میں فرمایا یوم، جس دن یجمع، جمع کرے گا وہ تمہیں، تم سب کو جمع کرے گا، لیوم الجمع، وہ جمع کا دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، اسی پہ سورہ کا نام ہے۔ یہ ہے کیا ہے یوم تغابن۔ تغابن کیا کہتے ہیں؟ وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔ تغابن کیا ہے؟ ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن، اسے کہتے ہیں یوم التغابن۔ وَمَن یؤمن باللہ، اور جو ایمان لایا اللہ پر، وَیعمل، اور اس نے عمل کیا، صالحا، نیک اعمال کیے، تو پھر کیا ہے یکفر عنہ سیئاتہ، تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو، وَیُدْخِلْهُ، اور داخل کرے گا اسے، جنات، باغات میں،
تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدینا رہیں گے وہاں، فیہا اس میں ابدا ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کیا کامیابی ہے۔ تو کفار اپنی ہار کا اقرار کر لیں گے اس دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا کیا اظہار فرمائے گا اور وہ اقرار کریں گے۔ پھر فرمایا والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وبئس المصیر اور بہت برا ہے کیا ہے ٹھکانہ یا لوٹنے کی جگہ۔ اس سائد سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا اور سخت عذاب ہونا صرف کفار کے لیے ہے، گناہگار مومن اور کیسا ہی گناہگار ہو انشاءاللہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا اور اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرے گا۔ اس طرح جو ہے سورہ تغابن میں جو مضامین تھے وہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں آخرت کی کامیابیاں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔